السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ایک مرتبہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں وآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، اللہ رب العزت جل شانہ وعم نوالہ کا مقدس کلام پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو مجھ سے ڈرو۔ اب یہ ڈر ایسی چیز ہے کہ اگر اس ڈر کو انسان اپنے دل میں پیدا کرے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ انسان نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور قرآن نے جو پتہ دیا ہے، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب دل میں اللہ کا ڈر ہے اور یہ پتہ ہے کہ ہمارا خدا ہم سے قریب ہے، تو پھر دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، مگر جب خیال پیدا ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر جو ہے انسان رک جائے گا۔ ہاتھوں سے دل چاہتا ہے کسی پر ظلم کیا جائے، لیکن دل میں خیال پیدا ہوتا ہے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پیروں سے چل کے چوری کرنے جایا جائے، لیکن یہ احساس جانے نہیں دیتا کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل چاہتا ہے آنکھوں سے بری چیزوں کو دیکھا جائے، مگر اس خیال سے انسان اپنی آنکھوں کو روکتا ہے کہ میرا معبود برحق مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، انسان اپنے دل میں پروردگار عالم کا خوف پیدا کر لیتا ہے،
تو پھر جب وہ چلتا ہے تو اس انداز میں چلتا ہے جس انداز میں چلنے کے لیے قرآن نے کہا ہے، پھرتا ہے اس انداز میں پھرتا ہے جس انداز میں پھرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے، کھاتا ہے اس انداز سے کھاتا ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے، پیتا ہے اس طریقے سے پیتا ہے جس طریقے سے قرآن نے کہا ہے، لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتا ہے جو قرآن نے کہا ہے، یعنی اپنی زندگی کو اسی انداز میں گزارتا ہے جس انداز میں گزارنے کے لیے معبود برحق کے قرآن نے کہا ہے۔ جب وہ اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو پھر جب وہ زمانے میں گزرتا ہے تو زمانہ دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ مسلمان آ رہا ہے، بلکہ زمانہ کہتا ہے مکمل اسلام آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اور اللہ اس کی شان کو اتنا اونچا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی شان کو اتنا بلند و بالا کر دیتا ہے، رب اس کی شان کو اتنا اونچا کر دیتا ہے، جب وہ زمین کو دیکھتا ہے تو تحت الثری نظر آتا ہے، اوپر نظر اٹھائے تو عرش اولی نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، انسان جب اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی ڈر جب ایک زمانے کے علامہ کافی نے اپنے دل میں پیدا کیا اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا، لوگوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ وقت کا مولانا، متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، ظالموں نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ جیل میں ہیں علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی پشت پر پریس گرم کر کے رکھی جاتی ہے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے علامہ کافی اپنا فتویٰ بدل دو، اپنی زبان بدل دو، لیکن وقت کے اس امام نے کہا تھا، علامہ کافی نے کہا تھا، اے لوگو، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اے لوگو، تم چاہتے ہو کافی زبان بدلے گا؟ اے لوگو، تم چاہتے ہو میں اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ آخری سانس کا بھی یہی جواب رہے گا کہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ عزیزان گرامی، علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں، آنکھ لگی ہے، دل کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ کیا دیکھا ہے کہ سامنے سے کوئی آنے والا آ گیا ہے اور آنے کے بعد جو ہے اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا ہے، اپنا دیدار کرا دیا ہے۔ یہ آنے والا دوستو ہے کون؟ اشرف الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے پیارے حبیب ہیں، آ گئے ہیں اور دلاسا دیا ہے اور اپنے گلے سے لگایا ہے۔ علامہ کافی زارو قطار رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ، اگر مجھے خبر ہوتی کہ جیل میں آپ کا دیدار ہوگا تو کافی ٹائم سے پہلے جیل میں آ گیا ہوتا، کافی وقت سے پہلے جیل میں آ گیا ہوتا۔ عزیزان گرامی، علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا اور آپ سے کہا گیا، اے کافی، اب بھی اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا تھا جو پہلے دیا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عزیزان محترم، علامہ کافی کو پھانسی کے پھندے پہ لے جانے کے بعد کہا گیا ہے، کافی یہ بتاؤ زندگی کی کوئی خواہش ہے، کوئی آخری تمنا ہے، کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، کسی سے ملنا چاہتے ہو؟ علامہ کافی نے کہا تھا، اے لوگو، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، مجھے قلم لا کے دیا جائے اور کاپی لا کے دی جائے۔
زمانہ دیکھ رہا ہے کہ علامہ کافی بیوی کے نام کوئی پیغام لکھیں گے، زمانہ سوچ رہا ہے علامہ کافی اولاد کے لیے کوئی نصیحت کریں گے، زمانہ دیکھ رہا ہے کافی دوستوں سے کوئی بات کہیں گے، زمانہ سمجھ رہا ہے علامہ کافی اپنے والدین سے کچھ کہیں گے، مگر لکھنے والے نے قلم لیا ہے اور کاپی لی ہے تو لکھتا چلا جا رہا ہے۔ نہ تو ماں کے نام کوئی بات لکھی ہے، نہ باپ کے نام کوئی بات لکھی ہے، نہ بیوی بچوں سے کچھ کہا ہے، بلکہ زمانے کو سبق دیا ہے، یہ دنیا والوں سنو، یہ دنیا والوں دیکھو معاملہ یہ ہے۔ آپ اشعار میں کہتے چلے جا رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلش و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ علامہ کافی زمانے کو سبق دے گئے، اے دنیا والو پروردگار عالم سے ڈرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، لیکن اپنے رب سے ڈر کے اگر زندگی گزاری ہے تو کامیابی قدم چوم لے گی۔ یہ ڈر وہ چیز ہے کہ جب ابو بکر کے دل میں آیا تو صدیق اکبر ہو گئے، عمر کے دل میں آیا تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان کے دل میں آیا تو جامع القرآن ہو گئے، علی کے دل میں آیا تو حیدر کرار ہو گئے، بلال حبشی کے دل میں آیا تو دنیا کے امام ہو گئے، عبد القادر کے دل میں آیا تو غوث الاعظم ہو گئے، معین الدین کے دل میں آیا تو غریب نواز ہو گئے، علی احمد کے دل میں آیا تو صابر کلیر ہو گئے، احمد رضا کے دل میں آیا تو اعلی حضرت ہو گئے۔ اور زمانہ کہہ گیا رضا کی قبر سے عشق نبی کی بو نکلتی ہے، رضا کی قبر سے عشق نبی کی بو نکلتی ہے مرقد میں بھی ایسا عشق بالا اعلی حضرت کا۔ گیا دنیا سے وہ مرد مجاہد ایک زمانے کا، مگر ہے دور دورہ آج تک بھی اعلی حضرت کا۔ عزیزو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا کر لیا تو پھر کامیابی قدم چوم لے گی، کامرانی قدم چوم لے گی، کامیاب تم ہی رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ڈر دل میں پیدا کر لو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو اچھے کام کرنے کی، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔